احترام کرنا ایک دن کے لیے، ایک مدر ڈے نہیں، ایک فادر ڈے نہیں، اللہ کی عبادت کے بعد سب سے اہم ترین کام ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ اسراء میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور تیرا رب حکم دے رہا ہے صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کی بات پہلے بھی آئی، اب پھر عبادت کی بات آ رہی، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عبادت کی بات آئی، ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک آ گیا۔ کتنی اہم ترین بات کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے، یہ اتنی ہی اہم ہے۔ اللہ جانتا تھا دور ایسا بھی آئے گا، ماں باپ کو دھتکارا جائے گا، دھکے دیے جائیں گے، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی، ان کو مارا پیٹا جائے گا۔ بڑھاپے میں بندہ ویسے ہی آوازار ہو جاتا ہے، پھر ان کو مار کے، لڑ کے، تکلیف دے کے، دکھ دے کے، گھر سے دھکے نکال کر، قتل کر کے اور تکلیف پہنچانا، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اگر تیرے پاس ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، امر ربی بھی ہے نا جی، بندہ فوت بھی ہو جاتا، ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، یہ دونوں پہنچے، احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، خبردار ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ آوازاری کے جملوں میں سب سے ہلکا ترین جملہ اف کہنا ہے، آوازاری کے جملوں میں سب سے ہلکا ترین جملہ، اور اللہ نے وہ ہلکا ترین جملہ بولنے پہ بھی پابندی لگا، خبردار فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور خبردار ان کو جھڑکنا بھی نہیں، بندہ بوڑھا ہونا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی ہمارے ہوش و حواس قائم رکھے، اللہ بڑھاپے میں بھی ہمارا وجود ہمارے افعال پر اپنے کرم کی نگاہ رکھے، اپنے کرم فضل کے رکھے۔ بندہ بوڑھا ہو جائے نا تو پھر عادت ہو جاتی، اس کی بات اس کو کرنا، اس کی بات اس کو کرنا، یہ عادت ہو جاتی ہے، بچپنے والی عادت۔ میں کبھی فریج سے کوئی چیز نکال کے کھا لی، کبھی کوئی چیز چھیڑ دی، کسی کو ڈانٹ دیا، یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ بڑھاپے میں بندہ سے ایسے ہی حرکتیں ہوتی ہیں جو بچپن میں بندے سے ہو رہی ہیں۔ فرمایا خبردار ان کو جھڑکنا نہیں، خوب ادب سے ان سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت اور محبت اور انکساری کے ساتھ جھکے رہنا۔ یہ کہتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، پروں کو کہتے ہیں۔ جب پرندہ، میں نے نا جی پرندے بھی رکھے، اور پرندے کی یہ صرف قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بات کی ہے، واقعہ وہ ایسی بات ہوتی ہے، ایک یقینی، اس پر تو یقین ہے ہی ہے اللہ کے قرآن پر، اس کے حبیب کے فرمان پر، لیکن ایک عینی مشاہدہ ہو جائے اور ذرا تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔ پرندے کے پاس جائے نا جی تو وہ ایسے پر پھیلا لیتا ہے، غصے میں نا جی پر پھیلاتا ہے، پر پھیلا کے نا جی وہ اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آگے ہو کے مارتا ہے۔ انسان بھی جب لڑنے لگتا ہے تو پہلے اس کے ہاتھ کھلتے ہیں،
اللہ کہتا ہے وقفض لہما جناح، یہ جو پر ہے نا تیرے، یہ پر یہ کھولنے نہیں ہے مارنے کے لیے، نا 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 نا، ان پروں کو اٹھانا ہے تو ایسے اٹھا، اور کہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پاک پروردگار عالم ان پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا تھا۔ پروں کو اٹھانا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو ایسے اٹھا۔ یا اللہ اب یہ عمر کو پہنچ گئے، بڑھاپے کو پہنچ گئے، اے پاک پروردگار عالم مہربانی فرما دے، ان کے اوپر کرم کر دے، ان کے اوپر رحم کر دے۔ بڑھاپے کے اندر اللہ ہر ایک کو اپنے فضل کرم کے سائے میں رکھے، کسی کو حواس نہ جانے دے، کسی کے اعضاء نہ ٹوٹنے دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماں باپ اگر اولاد کے پیسوں پہ آ جائے نا تو پھر اولاد ایک حد تک ماں باپ کی خدمت کرتی، لیکن ماں باپ اگر اولاد بوڑھی بھی ہو جائے نا جی، وہ کبھی بھی اس کی خدمت کرنے میں، اس کو اوپر اٹھانے میں ہچکچاتے نہیں۔ اولاد ایک حد تک بس ان کی خدمت کرتی ہے، اس کے بعد بھائی ابا جی ہن تسی پینشن تے گزارا کیتا کرو، ہن ساڈے اپنے بھی بچے ہو گئے، ساڈی اپنی بھی مصروفیات نے، اپنے بھی خرچے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، بلکہ رب کریم نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب یہ تیسرا مقام آ گیا قرآن پاک کا، اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ ان تینوں آیات مقدسات میں قرآن کے تینوں مقامات پر آپ کو کہیں یہ نہیں ملا کہ صرف ایک دن مدر ڈے ہوگا، ایک دن فادر ڈے ہوگا، نہیں، قرآن کا یہ تینوں مقام آگے بھی انشاءاللہ جب تک وقت ہوا قرآن آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ قرآن کے کسی مقام پر بھی یہ نہیں کہا گیا ایک دن باپ کا ادب کرو، ایک دن ماں کا ادب کرو تے اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اچھا پھر مزے کی بات، ان تینوں مقامات پر اللہ نے ایک کا ذکر نہیں کیا، ایک کا ذکر وَبِالْوَالِدَيْنِ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، ماں اور باپ دونوں۔ گاڑی لی جاتی ہے نا جی تو پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے، تے باپ نے تیرے واسطے بد دعاواں کی تھیں سن، بھائی ماں دی دعا ہے تے پیو تیرے واسطے بد دعاواں کرتا رہے۔ اور بابا جتنا باپ تیری کامیابی کے لیے اپنے آپ کو فنا کرتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہارٹ اٹیک سے مرے ابا جی، اللہ ماشاءاللہ کوئی خاتون فوت ہو، برین ہیمریج سے مرے ابا جی، مزدوریاں کرے ابا جی، اللہ ماشاءاللہ کسی کی اماں جان بھی کام کرتی ہوں، ورنہ ہمارے معاشرے کے اندر باپ ہی کام کرتا ہے، باپ ہی مشقتیں اٹھاتا ہے، باپ ہی کما کے لاتا ہے، وہ تمہاری ماں کو بھی پال رہا ہے، وہ تمہیں بھی پال رہا ہے۔ اچھا سارا کچھ ہونے کے باوجود شان پھر ماں دی۔ میں تو بات حوالے سے کروں گا، ثبوت سے کروں گا، یہ تین قرآن کے مقام پڑے ہیں، تینوں مقامات پر اب آگے انشاءاللہ چوتھا لے کے چلتے ہیں۔ اللہ نے اس مقام پر کیا کیا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے قول و قرار لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی۔ سورہ الاحقاف چوتھا مقام قرآن کا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اب ماں باپ کی خدمت کرنی کیوں ہے؟ ایک دن کے لیے نہیں،
دن کے، ہر گھنٹے کے، ہر منٹ کے لیے ماں باپ کے حقوق تیرے اوپر ہیں، ایک دن کے لیے نہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ قرآن نے وہ بھی بیان کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمین۔ سورہ احقاف آیہ نمبر 15۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا، بڑی مشقت کے ساتھ اس کو جنا، اور اس کو پیٹ میں رکھنا اور دودھ چھڑانا 30 مہینے میں پورا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور 40 برس کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھ کو اس پر مداومت دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی، اور میں نیک کام کروں جس سے آپ خوش ہوں، میری اولاد بھی میرے لیے خیر پیدا کر دیجئے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور فرما بردار ہوں۔ اب یہ عقلی دلیل قرآن نے دی ہے۔ ماں باپ کا احترام کیوں کیا جائے گا؟ باپ نے ساری زندگی کمانے کی مشقت کو اٹھایا، اور قرآن کہتا ہے ماں نے تجھے پیٹ میں رکھ کے مشقت اٹھائی، اپنے سینے کا خون پلا کے یہ مشقت کو اٹھایا۔ باپ اس طرح مشقت اٹھا رہا ہے، ماں اس طرح مشقت اٹھا رہی ہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ نیک اولاد کا یہ کرنا ہوتا ہے، نیک اولاد کا یہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ 40 سال کی بھی ہو جائے، بڑھاپے کو بھی پہنچ جائے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا نہیں چھوڑتی۔ یہ چوتھا مقام ہے جی قرآن کا۔ سورہ مریم کا 5واں مقام، یہ جو نیکی کرنا ہے یہ کن کی سنت ہے یہ بھی قرآن نے بتایا۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اسی ضمن میں یہ بات آئی، فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اپنے والدین کی خدمت گزار تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا کن لوگوں کا کام ہے؟ انبیاء کرام کی صفات ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات۔ آگے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے جب بچپن میں تھے جو گفتگو کی تھی، جو آن دی ریکارڈ قرآن پاک میں سورہ مریم کی 32 نمبر آیا مبارکہ میں ہے، وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھ کو برکت والا بنایا۔ 1.25 مہینے کے ہیں اور پاک دامنی اپنی ماں کی بیان کی جا رہی ہے، اور اپنے ساتھ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ مجھ کو برکت والا بنایا، جہاں میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہوں، مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اب چونکہ یہاں پر اکیلی ماں کا ذکر کیوں کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، اکیلی اماں جان تھی، اس لیے قرآن کے اس مقام پر صرف ماں کا ذکر آیا ہے۔ باقی 4 مقامات پر ماں اور باپ، ماں اور باپ، ماں اور باپ، ان کے باپ نہیں تھے۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کی نشانی ہے
اس لیے یہاں پر صرف ماں کا ذکر کیا۔ اچھا جی، یہاں تک تھے یہ 6 مقامات قرآن کے۔ ان 6 مقامات سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، قرآن نے، اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ سال کے 365 دنوں میں سے صرف ایک دن ماں کا نہیں ہے، ایک دن مدر ڈے نہیں ہے، ایک دن فادر ڈے نہیں ہے، ہر دن مدر ڈے ہے اور ہر دن فادر ڈے ہے۔ کریم آقا جی علیہ السلام کی ذات گرامی صحیح بخاری شریف میں 5978 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے، فرماتی ہیں اتتنی امی راغبتاً فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آصلها قال نعم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں میری ماں میرے پاس آئی، میری ماں میرے پاس آئی۔ کس وقت آئی؟ ابھی وہ مشرکہ تھی، اسلام نہیں لائی تھی۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں تو مشرکہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ کوئی خدمت اس کی کروں؟ ایک بیٹا ہے جس کو میں جانتا ہوں، وہ باہر ہوتا ہے، اس کا باپ یہاں پہ تڑپ رہا ہے بیچارہ۔ بیٹے کو پڑھایا لکھایا، باہر بھیجا، اپنا سارا کچھ اس پہ لگا کے باہر بھیج کے، اب جب بوڑھا ہو چکا ہے، کام کرنے کے لائق نہیں رہا، بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا میری کو اب تم بھیجا کر، اب میری عمر کا تقاضا ہے، 80 سال عمر ہو گئے، اب میرے سے کام نہیں ہوتا۔ تو کہتا ہے تم مشرک ہے، مشرک، تم مشرک ہو۔ حالانکہ اس کا باپ نمازی آدمی، ایک سخت مسلک کا فرد اس کو ہائی جیک کر گیا، اور اس نے سب سے پہلے ماں باپ کا نافرمان بنا۔ ماں اس کی پہلے دنیا سے چلی گئی، باپ زندہ ہے، وہ بھی تڑپ رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں کہا گیا تیرے ماں باپ مشرک ہوں تو تو نے حسن سلوک نہیں کرنا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث، آپ سرکار نے کیا فرمایا؟ ہاں تو اپنے مشرکہ ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک کر، اس سے صلہ رحمی اور حسن سلوک یہ اس کا حق ہے۔ بندہ پوچھے اللہ کے حبیب کا فرمان، اللہ کے قرآن کے احکام تیری سمجھ میں نہیں آئے؟ قرآن خود کیوں نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھ سکا، کوئی بات نہیں، کسی عالم کی صحبت میں بیٹھتا اور پوچھتا، اب میں جوان ہو چکا ہوں، میرے ہاتھ میں اب قوت ہے، میں کمانے والا ہوں، میری کمائی کے حقدار کون ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ؟ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں بھی، صحیح بخاری شریف میں بھی، بخاری شریف میں 5970 نمبر پر روایت، ای العمل احب الی اللہ، یا رسول اللہ مجھے وہ عمل بتائیے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا ہے، احب اللہ جس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ میری اماں جی اب بھی جو ہے نا جی، اللہ کہ آپ اندازہ کرے، اب ایک عمر ہو گئی ہماری، تو کبھی ان کی زیارت کے لیے جائے نا تو نماز لیٹ ہو جائے تو مجھے اب بھی کہتی ہیں ایک اڑیاں نمازاں نے، نمازاں تے ویلے دیاں نے کہ ویلے دیاں تے ٹکرا نے، ہاں جی، وہ اب بھی رگڑا لگا دیتی کہ نماز پڑھنی وقت پہ پڑھ۔ اللہ کے حبیب نے کہا اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟
نماز کو وقت پہ پڑھنا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کا حوالہ سنتے جائیں، یہ جتنے بھی کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہیں نا جی، اور پھر بھی مسجد میں نہیں آتے، ان کے گھروں میں نمازیں نہیں ہوتی، وہ مسجد میں آئیں، وہاں سنت نفل پڑھیں، اس کے بعد ادھر فرائض واجبات پڑھیں، پھر گھر جا کے سنت نفل پڑھیں، تاکہ گھر بھی آباد رہیں، مسجدیں بھی آباد رہیں، نہ گھر ویران ہو نہ مسجدیں ویران ہو، دونوں تیری برکتیں ہوتی رہیں۔ پھر فرمایا قال ثم ایون، یا رسول اللہ اس کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اللہ کو نماز کے بعد سب سے زیادہ، یہ قرآن کے 6 مقامات پر کیا بتایا؟ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بتایا۔ اب یہ اللہ کے حبیب کیا بتا رہے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کو ہوگا اللہ کی عبادت نماز، اس کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ قال ثم ایون، یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ۔ نماز ایمانداری سے بتانا، ہم نے سلوک کیا کیا ہے نماز کے ساتھ، ہم نے نماز کے ساتھ سلوک کیا کیا، ہم نے ماں باپ کے ساتھ جو قرآن نے اور حدیث میں بیان کیا گیا تھا، ہم نے سلوک کیا کیا ہے۔ تیسرا جہاد فی سبیل اللہ کا کوئی تصور ہے یہاں پر پاکستان میں؟ یہ تینوں چیزیں گئی، اور بھائی حق تو یہ تھا کہ جتنی آبادی بڑھ چکی ہے، اذان ہو مسجدوں میں جگہ ہی نہ رہے۔ رمضان میں نمازی کہاں سے آتے ہیں؟ آسمان سے تو نہیں آتے نا۔ رمضان میں مسجدوں میں جگہ نہیں رہتی، جمعے والے دنوں میں صفیں بار بچھانی پڑتی ہیں، عیدین میں پھر اس سے بھی آگے کام کرنا پڑتا ہے، جس کا جتنا انتظام ہو وہ سارا کم پڑ جاتا ہے۔ یہ ساری قوم کدھر سے آتی ہے؟ ایمان سے بتاؤ، پھر جن ایام میں ہم نماز کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے خود کہا یا اللہ تیری برکت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں ہمارے عمل سے چل رہے ہیں نا بھائی، اللہ نے کہا نماز پڑھ بندے۔ نماز میں سب سے اہم ترین اور سب سے بلند ترین رکن کون سا ہے؟ وہ جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ رکن کون سا ہے جی؟ وہ ہے سجدہ۔ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ سجدہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی شان کے لائق بندہ اپنے رب کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ پگڑی جو ہماری عزت کا نشان ہے، یہ ناک جس کی خاطر ساری زندگی ہم سٹیٹس برانڈ کرتے، ناک اونچا رکھتے ہیں۔ بھائی میں تو جوتی بھی پہنتا ہوں برانڈ کی پہنتا ہوں، میں تو کپڑا بھی پہنتا ہوں برانڈ کا پہنتا ہوں۔ یہ جو ناک اتنی اونچی ہے ہماری، اللہ کہتا ہے آ میری بارگاہ میں رگڑ، یہ پگڑی کو رگڑ میرے پیروں میں۔ اور پھر جس وقت وہاں پر بندہ جاتا ہے، پھر حضور فرماتے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کا معراج ہے۔ کیوں مومن کی معراج ہو گئی؟ کہ اس بندے نے اپنا سرنڈر کر دیا سارا کچھ اس کی بارگاہ میں، اپنی پگڑی بھی، اپنی عزت بھی، اپنی ناک بھی، اپنا سٹیٹس بھی۔ یا اللہ جب تیری بات آئی، مولا جب تیرا مقام آیا، پھر یہ ہے ہماری اوقات۔ ہم نے ناکیں بھی رگڑ دی ہیں، ہم نے پگڑیاں بھی تیرے قدموں میں رکھ دی، تیرے شان کے لائق۔ پھر رب سونا کہتا ہاں ٹھیک ہے بندے، صرف یہاں تک بات نہیں، آپ ذرا اقرار بھی کرنا اس بات کا، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب کہ یا اللہ، اعلیٰ تو ہی ہے، اونچا تو ہی ہے، شانوں والا تو ہی ہے، بلندیوں کا مالک تو ہی ہے۔ اب یہ اقرار کر، جب یہ اقرار ہو جائے گا، ہاں اب میں کہوں گا ہاں یہ وہ بندہ ہے جس نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کی حکومت پاکستان کو یہ قانون کیوں پاس کرنا پڑا؟
کہ ماں باپ کو گھر سے اولاد نہیں نکالے گی. یہ حکومت پاکستان نے اسی سال کی ہے نا جی، کوئی زیادہ دیر کی بات تو نہیں ہے نا. اور یہ قانون تو صدیوں پہلے اسلام نے تمہارے نصاب میں شامل کر دیا تھا. ان کے ساتھ اف بھی نہیں کرنی. حکومت پاکستان کو مجبوراً، یہ یار میرے لیے یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر بوڑھوں کا یتیم خانہ کھل جائے. بچوں کا یتیم خانہ تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن بوڑھوں کا یتیم خانہ کھل جانا، وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر. یہ اس بات کا احساس تھا کہ ہم نے خود جو ہے ہم نے یہ کہہ دیا یا اللہ تیری رحمتوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. نہ اسا نماز پڑھنی، نہ سا ماں پیو دا احترام کرنا ہے، نہ سا جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے. اور جہاد اکبر کیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف. جتنے بھی داڑھی منڈے یہاں بیٹھے ہیں، داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ نفس ان کے آگے کھڑا ہے، نفس رکھنے ہی نہیں دیتا. اوے داڑھی رکھیں گا بدصورت ہو جائیں گا، کوڑا ہو جائیں گا. اسلام کہتا نہیں، یہ داڑھی رکھ، تیرا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، تیری شکل محمدی ہو جائے گی. نفس ہے نا جی. اللہ اکبر. اللہ. سلطان صاحب فرماتے نال کو سنگی یار سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لاگے ہو پتلوں کدی یار سونے نہیں بن دے پاویں لکھاں موتی لائے ہو. کونے تمہیں کدی تربوز نہ تھی دے توڑے توڑ مکے لے جائیں.